کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بیٹے پہ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین کو حکم دیا کہ فلاں بستی والوں کو تباہ و برباد کر دو، ہلاک کر دو، اس بستی کو اٹھا کر وہاں کے باشندوں پر دے مارو اور ان کا نام و نشان مٹا دو۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں تیرا ایک نیکوکار بندہ بھی رہتا ہے جس نے تمام عمر کبھی غفلت سے پلک جھپکتے ہوئے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تیرے کسی بھی حکم کی روگردانی نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، بستی کے دیگر باشندوں کو تباہ کرنے سے پہلے اس بستی کو پہلے اس نیک و پارسا شخص پر دے مارو، پہلے اسے ہلاک کرو، بعد میں دوسرے باشندوں کو ہلاک کرنا۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا اللہ، ایسا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ نیک و پارسا متقی بزرگ عابد عبادت گزار جس نے تمام زندگی میری روح گردانی نہیں کی، اس شخص کو دیگر بستی والوں کے فسق و فجور پر، گناہوں پر کبھی نہیں عن المنکر سے کام لیتے ہوئے اس کا چہرہ غیرت سے، حیا سے سرخ نہیں ہوا۔ جب دیگر بستی والے مجھے اللہ کے خلاف میرے احکامات کی روگردانی کرتے تھے، میری نافرمانی کرتے تھے، تو اس بدبخت کو کبھی میری محبت میں، میرے حیا میں اتنی غیرت نہ آئی کہ یہ کم از کم ان فسق و فجور کرنے والوں سے غم و غصہ کا اظہار کرتا، ان کو روکتا ٹوکتا۔ عصر حاضر میں قرب و جوار میں ہر طرف تقریباً ہر سوشل میڈیا ٹولز پر اس وقت ایسے طبقات، ایسے شیاطین سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے حدود اللہ، شعائر اسلام، فرامین نبوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطہرہ ساتھیوں کے کردار کو فنی ویڈیوز کی شکل میں، میمز کی شکل میں، ہوٹنگز کی شکل میں پھیلا رہے ہیں۔ ان کا مقصد ان چیزوں کو ٹارگٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام عدل میں شیطانیت کا پرچار کرنا ہے۔ اگر اس دھرتی پر ان 4، 5 یا 6 فٹ کے چلتے پھرتے شیطانی اجسام کا کسی فرانسک لیبارٹری میں ان کے DNA کا ٹیسٹ کروا لیا جائے تو میرا خیال کہتا ہے کہ ان میں سے اکثریت کی پیدائش کے نطفے، پیدائش کے جرمز، پیدائش کے جراثیم شاذ و نادر ان کے باپ کے DNA ٹیسٹ سے، DNA سے 100% میچ نہ کر پائیں گے۔ دوسری صورت میں ان لوگوں کی مثال ہر چوک چوراہے میں، کوچہ و بازار میں سرگرداں ان آوارہ کتوں کی سی ہے جو چوک میں اکٹھے ہو کر
ہر راہگیر مسافر پر، ہر گاڑی چلانے والے مسافر پر صرف اس زوم و وہم میں، اس گمان میں بھونکنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اس چوک چوراہے کی چند بالاشت زمین کے مالک، قابض، متصرف ہیں، اور یہ ان کا وراثتی حق بنتا ہے کہ وہ شاعر اسلام پر، حدود اللہ پر، نظام عدل کے اندر انٹرفیئر کر کے، انٹرپشن کر کے اللہ کے اس سسٹم میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا کرے۔ کائنات کے ایسے ہر بد کردار شخص پر، ایسے ہر شیطان شخص پر، ایسے ہر لعین مردود شخص پر اللہ کی، اس کی انبیاء کی، تمام فرشتوں کی اور تمام کائنات کے انسانوں کی اور کائنات کے ہر ذرے کی لعنت برستی ہے، کیونکہ یہ گماشتے، یہ شیاطین سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کو، شریعت مطہرہ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دنیا کے حتمی وارث ہیں، ابداً ابدا وارث ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ تاریخ آدم سے لے کر تاریخ آدم میں، تاریخ انسانیت میں، انسانی ارتقاء میں اگر غور و فکر کیا جائے تو ایسے اربوں خربوں کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیے ہیں، تباہ و برباد کر دیے ہیں، ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا ہے۔ آج تاریخ کے سینے میں میر جعفر، میر صادق، حمان، شداد، نمرود، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، ایسے بے شمار نام ہیں جو ان کرداروں کی طرح اللہ کی اس دھرتی پر تکبر سے اللہ کے نظام عدل کو پارا پارا کرنے پر بازی تھے۔ ایسے ہر منافق کردار پر، ایسے ہر شیطان پر، ایسے ہر بھونکنے والے کتے پر تف ہے جو انسان کے ارادے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت مطہرہ کا مذاق اڑاتا پھر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو عام سادہ لوگ، نیکوکار بے قصور لوگوں کے لیے تباہی و بربادی کو دعوت عام دے رہا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے ہر کردار پر جو ابن آدم کے روپ میں ابن شیطان بن کر رحمان کی تخلیق کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کو، شاعر اسلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے مطہرہ کردار کو تار تار کرنے پر بازد ہے۔ اللہ ایسے ہر کردار کو تباہ و برباد کرے، ہر ایسے کردار پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، اس کے انبیاء کی، کائنات کے ذرے ذرے کی لعنت ہو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا